لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہوا کہ آج 21ویں سال کے آخری جمعہ اور آخری دن اس کا اختتام ہو رہا ہے اور اس جمعۃ المبارک کے دن کے اوپر اللہ رب العزت اس جمعہ کی برکت سے ہمارے سال بھر کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اور احادیث مبارکہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، ان آیات میں اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول محبوب پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر ایک چیز کا حکم دیا، وہ حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود کو اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، اور نہ ہی یہود کی مشابہت اختیار کرو اور نہ ہی نصارہ کی مشابہت اختیار کرو۔ تو یہ آیات مبارکہ اور یہ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے،
وہ اسی دن کی مناسبت سے تلاوت فرمائیے کہ آج 20ویں سال کا اختتامی دن ہے اور آخری یہ جمعہ ہے، تو رات 12 بجے سے دوسرا سال شروع ہو جائے گا۔ اور یہود و نصارہ کے جو طور طریقے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں ان کا جو سال ہے 20ویں سال، یہ عیسائیوں کا، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بظاہر وہ عیسائی حضرات اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جن طور و طریقہ سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک رواج اور ان کا اپنا ایک مزاج اور سلیقہ اور طریقہ ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کے ساتھ اس خوشی میں مل کر وہ بھی انہی کی طرح وہی والی حرکات کریں، وہی والے نغمے چلائیں اور وہی والے گانے باجے اور وہی والے ساز اور وہی والے میوزک شروع کر دیں کہ سال کا اختتام ہوتا ہی نہیں، دوسرے سال کا شروع ہوتا ہی نہیں۔ تو اس درمیان کے اندر جہاں سال کا اختتام ہو رہا ہو اور دوسرے سال کا شروع ہو رہا ہو، تو ہم سال کا اختتام بھی فحاشی کے اوپر کر دیتے ہیں اور سال کی ابتدا بھی ہم فحاشی کے اوپر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ رات کے 12 بجتے نہیں، یہاں سے پٹاخے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے نغمے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں سے عجیب و قسم کے طور طریقے رسم و رواج شروع ہو جاتے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کو ماننے والے اور عیسائی حضرات، اور ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب جس نے بھی اگر اس دنیا میں پیدا ہونا ہے، دنیا میں آنا ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہوگا۔ تو عیسائی حضرات تو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے باجے ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، میوزک، ڈھول ڈپاٹ، ہر چیز خوشیاں ہوتی ہیں، چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنا جو ہے نا رواج، اپنا کلچر چھوڑ کر، اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ چھوڑ کر ان کے اندر گناہوں والی محفلوں کے اندر، ایک ہوتی ہے محفل، بس سال کا اختتام ہو گیا، کچھ بانٹ لیا، ٹھیک ہے بھئی سال شروع ہو گیا، لیکن آج کل جو سال کے اختتام اور دوسرے سال کے شروع پہ جو محفلیں ہوتی ہیں، اس کے اندر میوزک تو لازمی ہوا کرتا ہے، اس کے اندر ڈھول تو لازمی ہوا کرتا ہے، اس کے اندر تو گانے باجے تو ضروری ہوا کرتے ہیں، اس کے اندر ساز والے نغمے تو ضروری ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک شریعت، اور ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اسلام جتنے بھی ادیان اس سے پہلے تھے ان سب کو منہدم کرنے والا ہے، ان سب کو ختم کرنے والا ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہمیں زیب نہیں دیتا ہم جو ہے نا یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں، ہمیں عیسائیوں کی مشابہت اختیار کریں، مرزائیوں کی مشابہت اختیار کریں، اسی طرح یہودیوں کی مشابہت اختیار کریں، قادیانیوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، قطعاً یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا حکم دے دیا، اب کسی قسم کے مسلمان کے لیے یہ جواز نہیں بنتا کہ وہ ان کی اس خوشی کے اندر جا کے اپنی بھی خوشی سمجھ کر اس خوشی کا اظہار کرے کہ ہاں بابا تمہارا سال ختم ہو گیا ہے، ہم بھی اس کے اندر خوش ہیں۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے، چلو ٹھیک ہے ان کے پاس چلے گئے، ان کی طرح آپ نے بھی خوشی منا لی، ان کی طرح آپ نے شراب نوشی پی لی، ان کی طرح آپ نے گانا بجانا سن لیا، لیکن ذرا اپنے گریبان میں اتنا جھانک کے دیکھ لو کہ یہ جو پورا سال ہم نے گزارا ہے، اس پورے سال کے اندر ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس سال کے اختتام کے اوپر ہم نے ڈھول
بجانا ہے، گانا چلانا ہے یا میوزک چلانا ہے یا اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کے معافی طلب کرنی ہے، تو یہ مسلمان یہ تو گوارا نہیں کرتا۔ اپنے گربان میں جھانکنا تو کسی کو گوارا نہیں، لیکن یہود و نصارہ کے رسم و رواج میں جا کر ان کی محفلوں کو سجانے کے اندر اتنا وہ خود خوش نہیں ہوتے، یہودی بھی اتنا خوش نہیں ہوتے، عیسائی بھی اتنا خوش نہیں ہوتے جتنے ہمارے مسلمان بھائی خوش ہوتے ہیں۔ اور رات کے 12 بجے نہیں ہوتے، پہلے پٹاخے بھی تیار ہوتے ہیں، پہلے ریفلیں بھی پستول بھی تیار ہوتے ہیں، پہلے جو ہے نا تیاری کر رہتے ہیں کہ رات کے 12 بجیں گے، 1 جنوری شروع ہوگی، ہم نے پٹاخے بجا دینے ہیں۔ جب اپنی اولادوں کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے ہم خود ایسی حرکات کے اندر حصہ لیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارے بچے بھی یہی سمجھیں گے یہ کوئی غلط طریقہ نہیں ہے، اس کو تو کرنا چاہیے، اس کو تو اپنانا چاہیے۔ تو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، ان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی تپڑ اور ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، لیکن جب یہ آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے پھر یہ سازشوں کے جال بچھاتے ہیں، ان سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا ایمان کیسے کھوکھلا ہوگا؟ وہ ایمان اس طرح ہی کھوکھلا ہوتا ہے کہ یورپی رواج، سارا مغربی رواج، مغربی لباس، مغربی ساز، مغربی موبائل کے ذریعے سارے فسادات کی جڑ جو ہمارے پاس جڑ یہ ہے وہ موبائل ہے۔ اس موبائل کے ذریعے ہم نے دیکھا مغربی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، اگر وہ ترقی کر رہی ہے تو اللہ رب العزت کی پکڑ سخت ہے، وہ کسی وقت بھی امتحان لے سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کوئی خوش نہ ہو کہ ہمیں ترقی مل رہی ہے، مغربی طور طریقہ اپنانے سے، ان کے رسم و رواج اپنانے سے، یہ اس کی خوش فہمی نہیں، یہ اس کی بدبختی ہے کہ اگر ہمیں قبر کے اندر یہ سوال ہو گیا کہ آپ کے پاس پیغمبر بھیجا تھا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور ان کی اتباع کرنا تمہارے اوپر لازمی تھا، لیکن اس کی اتباع کو تم نے پس پشت ڈالا اور مد نظر رکھا تو تم نے مغربی تہذیب کو رکھا، مغربی کلچر کو رکھا، تم نے مغربی تہذیب کے مطابق اپنے کپڑے بنا لیے۔ اگر کوئی وہاں کی سازشوں کے اندر سب سے چھوٹی سازش میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی عیسائی ہوگا وہ اپنے بیٹے کا یا اپنے خود کی پینٹ کے اندر تھوڑا سا سوراخ کر دے گا، جب سوراخ کرے گا مسلمان کا بچہ سمجھے گا کہ یہ فیشن ہے، وہ بھی فیشن کے طور پر اپنی وہی پینٹ لے گا جو سوراخ والی ہو، جس کے اندر سطر ہماری جس کا چھپانا لازمی ہے وہ نظر آ رہی ہو۔ اب جو عیسائی کا بچہ، یہودی کا بچہ، وہ جو ہے نا پینٹ پہنے گا، کسی ہوئی پہنے گا، تو ہمارے مسلمانوں کے بچے بھی یہی کہیں گے کہ میرے فلاں دوست نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، فلاں دوست نے اس طرح کے بال بنائے ہیں، فلاں دوست آج کرسمس ڈے منا رہا ہے، ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے، یا جو ہے نا ہولی کا دن منا رہا ہے، یا بت پرستی کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے مسلمان بچوں کی ہمیں اگر ان کی فکر کریں گے، ان کو جو ہے نا اس طرح کے دوستوں سے بچائیں گے، اس طرح کی محفلوں سے بچائیں گے تو ہمارا کلچر بھی ٹھیک ہوگا، ہمارا جو ہے نا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سال کا آج آخری دن ہے اور اس سال کے عیسوی کے لحاظ سے آخری دن ہے اور رات کو 12 بجے دوسرا سال شروع ہو جائے گا۔ اس سال شروع ہونے اور اس سال کے ختم ہونے کے درمیان جو ہم نہ اختتام اچھا کرتے ہیں اور نہ ہی ابتدا اچھی کر پاتے ہیں۔ اختتام کرتے ہیں تو پٹاخہ کرتے ہوئے اور موبائل اور واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، ابتدا کرتے ہیں تو موبائل اور واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اچھا وہ زمانہ، کتنا اچھا وہ دن ہوگا، کتنا اچھا وہ لمحہ ہوگا کہ رات کے 12 بج رہے ہوں اور ہم مصلی پہ بیٹھے
ہوں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہوں یا اللہ جو پورا سال ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی وہ معاف فرما، یا اللہ جتنے تیرے حکموں کی نافرمانی کی وہ معاف فرما، یا اللہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا وہ معاف فرما، یا اللہ کتنوں کے حقوق ہم نے مارے وہ معاف فرما، یا اللہ کتنا ہم نے ظلم کیا کسی کے اوپر وہ معاف فرما، یا اللہ ہم نے کتنی بددیانتی کی، کتنے جھوٹ بولے، کتنا ہم نے کلچر کو تباہ کیا، کتنا ہم نے دین کا مذاق اڑایا، اس کو معاف فرما، اور آگے والا جو سال شروع ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں ان سب سے محفوظ فرما۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے بھی یہی بتایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کے اوپر توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کوئی کیا ہی نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا تفصیل لکھنے والوں نے لکھا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ حج سے واپس آتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرنے والا بھی ایسا ہے جیسا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے یا اللہ میری توبہ جتنے گناہ کر لیے بس، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے یا اللہ جتنے میں نے گناہ کر لیے ان کو معاف فرما، اور آگے بھی میں عہد کرتا ہوں تیری دربار میں پکا وعدہ کرتا ہوں اللہ مجھے استقامت دینا، میں آئندہ بھی گناہ نہ کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، آئندہ بھی گناہ نہ کرنے کے اوپر عہد کرنا، یہ توبہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھ کے نفل پڑھ کے گناہوں کی معافی مانگ کر باہر آ کے ہم گلی میں کوچے میں پھر گناہ میں لگ گئے، نہ بابا نہ، گناہ کی معافی تب ہوگی تب تمہارے دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ عہد بھی ہوگا یا اللہ آئندہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مشابہت قطعا اختیار نہ کرنا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب بتاؤ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کھڑا ہونا پسند کریں گے یا ابو جہل کی امامت میں، یا جو ہے نا فرعون کی امامت میں؟ کس کی امامت؟ کافروں کی امامت میں کھڑا ہونا پسند کریں گے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں چاہتا کہ ہم فرعون کی قیادت کے اندر کھڑے ہوں، اگر چاہتا ہوتا تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی کافر بھی ایسا نہیں ہے کسی نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھا ہو۔ یہ کافروں کو بھی پتا ہے کہ فرعون اچھا بندہ نہیں تھا، فرعون نے ایسا کیا تھا، وہ غرق ہوا، لیکن صرف جو ہے نا ہٹ دھرمی ہے، ہٹ دھرمی کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ یہ صرف یہی وجہ ہے ہم نے جو کلچر اپنا رکھا ہے، اس کلچر کو ہم چھوڑیں گے تو علاقے والے کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا اس کلچر کو ہم نے پینٹ شرٹ کو چھوڑ دو، ہم داڑھی رکھنا شروع کر دیں، ہم سارے رسم و رواج چھوڑ کر یہ مولوی صوفیانہ زندگی گزارنے لگ جائیں، اس کا مطلب تو یہی ہے ہم معاشرے میں رہے ہی نہیں رہے بلکہ معاشرے سے مر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہ لازمی بات ہے، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انسان، حقیقی انسان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور جو قوم بھی جس کی مشابہت کا اختیار کرتی ہے، آج ہمارے بچوں نے بال بنائے ہوئے ایسے جیسے مور کی طرح، ایسے جیسے گدھے کی طرح، ایسے جیسے عیسائی بنواتے ہیں، یہودی بنواتے ہیں، مغربی انگریز بنواتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اندر اتنی ہمت نہیں ہم اپنے بچے کو منع کر سکے بیٹا یہ تو نے کیا کر لیا ہے، کیا بالوں کو مذاق کر لیا ہے۔ کم از کم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی طرح زلفیں نہیں رکھ سکتے، ان کی طرح برابر کے بال نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کا مذاق تو نہیں اڑایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے مطابق داڑھی نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھو، لیکن اس کا مذاق تو نہیں اڑاؤ۔ کسی نے داڑھی کے اوپر اپنے اسپیلنگ کا پہلا لفظ لکھا ہوا ہے، کسی نے انگلش میں اپنا نام لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اپنے آپ کو جب مسلمان کہلواتے ہیں تو مسلمان کہنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانک لینا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو کتنے مسلمان ہیں، اگر ہندو ہے وہ بھی
اپنے ہندو ہونے میں فخر کرتا ہے، اگر عیسائی ہے وہ بھی اپنے عیسائی ہونے پہ فخر کرتا ہے، مسلمان ہے وہ بھی اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ لیکن آپ ہندوؤں کو دیکھو گے ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ان کی عبادت ہوتی ہے، وہ لازمی جاتے ہیں اپنے مندر میں اپنے بت کو پوجنے کے لیے، اور اگر عیسائیوں کی اتوار کے دن یا ہفتے کے دن عبادت ہوتی ہے وہ لازمی جاتے ہیں اپنے گرجوارے کے اندر، اپنے کنیسے کے اندر، اپنے جو ہے نا اس گرجے کے اندر لازمی جو ہے نا اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مسلمانوں کتنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اگر داڑھی کو نہیں رکھا تو عیسائی نے بھی داڑھی کو نہیں رکھا، ہم نے عیسائی کو دیکھ کر داڑھی نہیں رکھی، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر داڑھی رکھ لیتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے اندر ہماری بہتری ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کے اندر مشکل ہو رہی ہے تو کم از کم جو یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، یہود و نصارہ جو فحاشی کے اڈے تیار کر کے اور مسلمانوں کو بھی دعوت دے کر اپنا بھائی بنا کر اس میں شریک کرتے ہیں، کم از کم اس سے تو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس لیے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہم میں سے نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے ہوتے ہوئے اور ہمیں اس دنیا میں پایا، یا ہمیں تو اس دنیا میں نہیں پایا لیکن ہمارے بعد اس تک ہمارا سارا طریقہ پہنچا لیکن اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں گے یہ ہم میں سے نہیں ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ظاہر فرعون کے پاس جائیں گے، ظاہر یہودیوں کے پاس جائیں گے، عیسائیوں کے پاس جائیں گے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے اور اشرف امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، اس امت کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اسی طرح ایک حضرت عبداللہ بن سلام، یہ ابھی 9 مسلم ہوئے، نئے مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ کچھ حضرات اور بھی مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں یہ پہلے عیسائی تھے، انہوں نے سوچا کہ ابھی مسلمانوں کے دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بتائے ہوئے دین کے اندر ہفتے کے دن اگر شکار نہیں کریں گے اس کے اندر منع تو نہیں ہے، اسی طرح اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس کا دودھ نہیں پئیں گے جیسے عیسائی کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی منع تو نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا بھی تھوڑی رعایت کر لیتے ہیں، ان کے بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے بھی ساتھ قرب و جوار ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اگر مسلمان بننا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پوری طرح۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے دل و دماغ کے اندر تو مسلمان ہو، ظاہری صورت یہود و نصارہ کی ہو، تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسی آیت کے اندر آگے فرمایا شیطان کی پیروکار نہ بنو، شیطان کی اتباع کرنے والے نہ بنو کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، اگر یہ داڑھی نہیں رکھتا، اگر یہ پینٹ پہنتا ہے، اگر یہ والے کلچر اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ ہمیں بھی دعوت دیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید کی ہے، اور کم از کم بہت ساری احادیث مبارکہ اس بات پر گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا۔ آپ نے سنا ہوگا محرم کا مہینہ ہوتا ہے، 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے کے ساتھ ایک اور بھی روزہ ملا لیا کرو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کا کچھ نسخہ، ایک کوئی ورقہ وغیرہ
مل گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے. جیسے ان کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش بیٹھے ہیں، لیکن فاروق اعظم جیسا مرد کلندر اس نسخے کو پڑھنا شروع کر دیا. جیسے پڑھنا شروع کیا تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھوڑا سا غصے ہونے لگ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو متوجہ کیا، کہا کہ اس کو پڑھنا بند کر دو. جیسے ہی ان کو کہا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ کو رسول مانتا ہوں، آپ کے بعد کسی کو میں نبی نہیں مانتا، کسی کا دین تسلیم نہیں کرتا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری جان اس اللہ پر قربان ہے جس اللہ نے مجھے زندگی دی. اگر میرے بعد یا اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنا ضروری ہوگا. ان کے بھی اگر کوئی دین پہ عمل کرے گا اس کا راستہ جہنم ہوگا. کیوں کہ جب میں آ چکا ہوں تو یا ایہن انما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نیا کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. تو اس ذہنوں کے اندر سوال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، لیکن وہ آئیں گے ضرور، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر ہاتھ پر بیعت کریں گے. میں نے کہا کسی قسم کا نیا نبی نہیں آئے گا، یہ تو یہاں سے ہو کر گئے ہیں. تو آپ آج اگر ہم جو ہے نا یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ برات کا اعلان ہے. تو انہوں نے کہہ دیا لیس منا من تشبہ بغیرنا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار کی. میں نے تقریر کے شروع میں یہ کہا ہے کہ آج آخری دن ہے سال کا، اور دوسرے سال کا آج ابتدائی رات کو 12 بجے شروع ہو جائے گا. اور جیسے عیسائی یہودیوں ان کا کلچر چلا ہوا آ رہا ہے، پٹاخے شروع ہو جائیں گے، رائفلوں کے ساتھ بندوقوں کے ساتھ پٹاخے شروع ہو جائیں گے، قسم کے جو ہے نا رسم و رواج اپنائیں گے، لیکن مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. میں بتاؤں یہ ہمارا شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ اخلاقی تنزلی کی طرف جانا ہے. یہ ہمارا معاشرہ تو اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعیت اس کا قطعاً اجازت نہیں دیتی. اگر وہ اجازت دیتی ہے تو اس چیز کی دیتی ہے سال ختم ہو رہا ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، مصلی پر بیٹھ جا، اسی 10 منٹ کے اندر عبادت کر لے کہ جو تو نے کیا ہے پورا سال اس کے اوپر گناہوں کی معافی مانگ لے. آگے آنے والا سال جو اب شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر اللہ سے یہ مانگ لے یا اللہ یہ سال ہمارے لیے رحمت و برکت والا بنا دے. جب سال کا اختتام بھی 5 منٹ، سال کی ابتدا بھی 5 منٹ، یہ 10 منٹ کو اتنا قیمتی بناؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری زندگیوں کے اندر پھر نکھار آئے گا. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی ہیں تو پھر امتی بن کر دکھائیں. رلا ملا مسلمان قابل قبول نہیں ہوتا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی یہی بتایا ہے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اور سننے والے سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.